صاحب کے لیے اور جتنے بھی شہداء ملت جعفریہ ہیں سب کو یاد کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بسم اللہ رکھی گئی خدا ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے۔ قرآن مجید کی وہ آیت کہ تقریباً اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہر مومن ہر مسلم کو یاد ہے۔ اگر آیت یاد نہیں تو کم از کم
ترجمے کا علم سب کو ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے نہ کافر انکار کر سکتا ہے، نہ مومن انکار کر سکتا ہے، نہ مسلم انکار کر سکتا ہے۔ اور موت کا ذائقہ ایسا ہے کہ مومن بھی چکھے گا، مسلم بھی چکھے گا، نبی بھی چکھے گا، امام بھی چکھے گا۔ یعنی ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہندو سے بھی پوچھو گے کہے گا موت آنی ہے، مسلم سے پوچھو گے کہے گا موت آنی ہے۔ لیکن جو بات مقام سوال ہے اور مقام تعجب ہے وہ یہ ہے کہ جس حقیقت پر سب کو یقین ہے، پھر اس حقیقت سے بندہ اتنا غافل کیوں ہے کہ جوان ہو، بوڑھا ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، ہر بندہ کہتا ہے موت آنی ہے، لیکن زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے آنی ہی نہیں ہے۔ مال ایسے جمع کرتا ہے جیسے اسے مرنا ہی نہیں ہے۔ محل اور گھر ایسے بناتا ہے جیسے اسے ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے۔ اس وجہ کو ڈھونڈنا ہے۔ اگر یہ وجہ مل جائے تو انسان کی زندگی ایسی بن جائے جیسی مالک اشتر کی زندگی ہے۔ اصل ہم ان وجوہات سے دور ہیں، تبھی دعا کرتے ہیں کہ خدا مجھے سلمان بنا، مالک بنا۔ دعا سے کوئی مالک نہیں بنتا۔ سلمان جیسی سوچ ہوگی تو بندہ سلمان بنے گا، مالک اشتر جیسی سوچ ہوگی تو بندہ مالک اشتر بنے گا۔ تو ایک ایسی حقیقت کہ جس پر سب کو یقین ہے لیکن مکمل عدم یقینی کا عمل نظر آتا ہے۔ زبان سے کچھ کہتا ہے پر عمل سے یہ بتاتا ہے کہ مجھے مرنا نہیں ہے۔ تبھی کسی نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے کہ بندے کو پتا بھی ہے مرنا ہے، رات کو سنتا بھی ہے، آپ کے خطبوں میں آتا بھی ہے، ہماری طرح مجلسوں میں شرکت بھی کرتا ہے، لیکن 6 گھنٹے کے بعد یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ کبھی کرکٹ میں، کبھی کھیل میں، کبھی دکان میں، کبھی کاروبار میں، کبھی بچوں کے ساتھ گھومنے گیا۔ نبی نے فرمایا اللہ نے انسان کو غفلت دی، یہ غفلت نعمت بھی ہے، یہ غفلت عذاب بھی ہے۔ مسئلہ اور الجھ گیا، یا رسول اللہ کیا مطلب؟ جب غفلت نعمت ہے تو عذاب کیوں ہے، اور جب عذاب ہے تو نعمت کیوں ہے؟ فرمایا غفلت اگر تھوڑی دیر کے لیے ہو تو نعمت ہے، اگر بہت لمبی ہو جائے تو یہ باعث عذاب ہے۔ دلیل دے کے تھوڑا سمجھاؤں، ذہنوں پہ کھولوں۔ مثلا کسی مومن کو خدا نہ خواستہ لا علاج بیماری ہو گئی، کینسر ہو گیا، اور ڈاکٹر نے یہ بول دیا کہ بھائی آپ 1 مہینے میں مر جاؤ گے، 2 ہفتے میں آپ کی موت آنے والی ہے اور آپ دنیا سے چلے جاؤ گے۔ پھر آپ سے یہ سوال ہے، جس بندے کو علم ہو گیا کہ میں مر جاؤں گا، پہلے 2 چیزوں کو سمجھیے۔ موت کا یقین سب کو ہے، لیکن سوال یہ ہے جب یقین ہے تو یہ ایسی زندگی کیوں نہیں گزارتا جیسی گزارنی چاہیے؟ جب ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ 1 مہینے میں مر جاؤ گے تو پہلے اسے علم تھا کہ موت آئے گی، ڈاکٹر کے کہنے کے بعد اسے یقین ہوا کہ آنے والی ہے۔ یہی سرحد علم اور سرحد یقین ہے۔ ہم سب کو علم ہے کہ موت آئے گی، پر یقین نہیں ہے کہ کب آئے گی۔ جب یقین آتا ہے تو پھر زندگی گزارنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ اب جب بتا دیا کہ 1 مہینے میں مر جاؤ گے، 2 ہفتوں میں مر جاؤ گے، میرا آپ سے سوال ہے، جس بندے کو یقین ہو کہ میں مہینے میں مر جاؤں گا، کیا یہ ٹی وی پر بیٹھ کر ڈرامے دیکھے گا؟ کیا یہ بچوں کو کہے گا چلو مری گھومنے چلتے ہیں؟ کیا یہ جوان ہو تو بولے گا وہ کرکٹ کھیلتے ہیں؟ جسے یقین ہو جائے مہینے مرنے والا ہوں، یا وہ مصلی پر نظر آئے گا، یا مومنوں کو فون کرے گا بھائی غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا، کسی سے پیسے لیے ہیں تو واپس دے گا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ میں 1 مہینے میں مرنے والا ہوں۔ تبھی مولا فرماتے ہیں اگر خدا غفلت نہ دیتا یہ بندہ کبھی بھی بچوں کے لیے کمانے نہ جاتا، یہ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہتا، مصلی پہ بیٹھا رہتا، 24 گھنٹے اپنی موت کو یاد کرتا۔ تبھی خدا نے بندے کو غفلت
دی تاکہ چند گھڑیاں جا کے دنیا میں ایسے جیے جیسے ہمیشہ اسے جینا ہے. چند لمحے جا کر خوشی کے لمحے گزارے، کیونکہ بعض لوگوں کے لیے موت ڈپریشن کا باعث ہو جاتی ہے. یہ ڈپریس ہو جاتے ہیں، ارے جب یہاں جینا نہیں تو کماؤں کیوں، جب یہاں رہنا نہیں تو گھر بناؤں کیوں، جب یہاں پہ مال خرچ کرنا نہیں تو بچوں کے لیے کماؤں کیوں. تبھی خدا نے ایک عام انسان کو غفلت دی تاکہ یہ غافل رہے تھوڑی دیر کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کمانے جائے، اپنے گھر میں کچھ مال جمع کرنے آئے، یہ گھر کو ایسے بنائے جیسے اسے یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے. تب مولا پھر اس غفلت کو توڑنے کے لیے خدا نے کوئی بندوبست کیا ہوگا. کب بندوبست کیا ہے؟ وہ صبح اٹھاتا ہے تو غفلت میں اپنے کاروبار میں چلا جاتا ہے، پھر دوپہر کو مسجد کے مناروں سے اذان کی آواز دے کر بلا کر تیری غفلت کو توڑ بھی دیتا ہے. یہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جو آوازیں ہیں، یہ نماز پر بلانے کی آوازیں نہیں ہیں، تجھے غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کی آوازیں ہیں کہ آجا مصلی کے عبادت پر بیٹھ اور یاد کر کے تو ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا. ایک کو دوست بنا جو دنیا میں بھی ساتھ رہے اور قبر میں بھی ساتھ رہے. تبھی چھٹے امام جب ممبر پر گئے اور لوگوں کو خطبہ دینے لگے تو مجمع انتظار میں آئے، لیکن امام نے کہا آج میں تجھے کچھ سناؤں گا نہیں. مجمع پریشان، مولا پھر ہم آئے کیوں، آپ ممبر پر بیٹھے کیوں؟ کہ روز سناتا ہوں، آج تجھ سے پوچھوں گا جتنا سنایا ہے تم نے سیکھا کیا؟ مجمع سنتا جائے، خطیب پڑھتا جائے. کبھی تو پوچھنا چاہیے کہ بھائی ہم نے جو پڑھا تم نے سیکھا کیا ہے، تم نے جو سنا اس کو اپنایا کتنا ہے؟ پورے مجمع پر خاموشی طاری تھی. ایک بندہ اٹھا کہ مولا میں نے کل کی بات سے سوچا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، کچھ سیکھا بھی ہے. امام نے کہا کون سی بات؟ مولا کل آپ نے کہا تھا دوست اسے بناؤ جو ہمیشہ ساتھ رہے. پھر امام نے کہا کہ کسے دوست بنا؟ کہ میں نے مولا بڑا سوچا کسے دوست بناؤں، سنگت، یاری، بیوی، بچے، باپ، ماں، کسے دوست بناؤں؟ کہ مولا ہر کسی کے لیے سوچا، لیکن ہر دوست کتنا بھی ساتھی ہو، قریب سے قریب رشتہ ماں کا، باپ کا، بھائی کا، بہن کا. لیکن مولا نظر یہ آیا کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو یہی باپ اپنے ہاتھوں سے مٹی کے منوں کے نیچے اتار کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بھائی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بہنیں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. تو میں نے کہا یہ دوست تو ہیں لیکن دنیا کی حد تک دوست ہیں. آپ نے کہا دوست اسے بنا جو یہاں بھی ساتھ رہے وہاں بھی ساتھ رہے. تو مولا یہاں مجھے کوئی دوست نہیں ملا. امام نے فرمایا پھر؟ کہ مولا بہت سوچا، کوئی ملا ہی نہیں. پھر میں نے یہ سوچا اسے دوست بناؤں جسے آپ نے دوست بنایا. عقل مند بندہ یہ ہوتا ہے، بندہ یہ نہ کہے کہ میں جنت میں جاؤں گا. جنت میں تب جاؤ گے جب جنتیوں کے اعمال کو دیکھو. جیسا وہ کرتے تھے ویسا تو کرے تو تو بھی جنتی ہے. جہنمیوں کے اعمال کو دیکھو، جیسا وہ کرتے تھے اگر تو کرے گا تو جہنم میں چلا جائے گا. کہ مولا میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے دوست کیسے بنایا. امام نے فرمایا پھر تجھے کیسے پتا چلا میں نے دوست کیسے بنایا ہے. کہ مولا دوست وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ بندے کا سب سے زیادہ وقت گزرے. میں نے یہ دیکھا کہ آپ کا سب سے زیادہ وقت کس کے ساتھ گزرتا ہے. امام نے کہا بارک اللہ فیک، یہ بتا میرا سب سے زیادہ وقت کس کے ساتھ گزرتا ہے. کہ مولا آپ کا سب سے زیادہ وقت مصلی عبادت پہ گزرتا ہے. بس میں سمجھ گیا اگر دنیا اور آخرت میں کوئی بندے کا دوست ہو سکتا ہے وہ پروردگار عالم ہے جو یہاں بھی بندے کو سکون دیتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کے ذکر سے بندے کا دل مطمئن ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. برائے خشنودی آل محمد علیہ السلام بلند ترین صلوات. تو فرمایا اگر غفلت تھوڑی دیر کے لیے ہو تو غفلت اچھی ہے،
لیکن اگر غفلت طول اختیار کر جائے تو یہ غفلت عذاب بن جاتی ہے. بندہ 6 گھنٹے کمانے جاتا ہے، اس غفلت میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہ غفلت 24 گھنٹے کراس کر جائے، ہفتوں میں بدل جائے، مہینوں میں بدل جائے تو اس کے لیے باعث عذاب ہو جاتی ہے. اب غفلت کو توڑنے کے لیے مولا نے اسباب بتائے کہ اے مومن جتنا ہو سکے اپنی موت کو یاد کیا کرو. موت ایسے یاد نہیں آتی کہ ایک مجلس سنی اور آپ کو موت یاد ہو گئی، نہیں. امام نے اسباب بتائے. پہلا سبق امام نے یہ بتایا کہ اے مومن اگر موت کو یاد رکھنا چاہتے ہو، پہلی چیز ہر مومن مسلم عاقل باشعور انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب سے بالغ ہوا ہے اس نے عقل سنبھالی ہے، اس کے لیے ضروری ہے، یہاں تک بار مراج واجب کا فتویٰ بھی دیتے ہیں، ضروری ہے کہ وہ اپنی وصیت لکھے. جس طرح سال میں 1 مرتبہ بندہ خمس دیتا ہے، اسی طرح سال میں 1 مرتبہ کم از کم اپنی وصیت لکھے. وصیت لکھنے کا مطلب یہ ہے اسے یقین ہے کہ مجھے مرنا ہے. اس میں لکھے کہ میری قضا نمازیں کتنی ہیں، قضا روزے کتنے ہیں. اور اللہ رحمت یہ فرماتا ہے اگر اس نے لکھ دیا کہ پروردگارا آج میں سو رہا ہوں اور آج کی رات تک مثلا 2 سال کی نمازیں قضا ہیں اور خدا نہ خواستہ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ شاید ان قضا نمازوں کو معاف کر دے، کیونکہ اللہ کہے گا اسے اتنا تو یاد تھا نا کتنا مقروض ہے. کئی بندے مال لے کے بھول جاتے ہیں، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ توڑ، اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اوپر سے یاد نہیں رکھا. فرمایا یاد رکھے کہ کس سے کتنا پیسہ لیا ہے، ہر سال اس اپنی وصیت کو اپڈیٹ کرتا رہے، اس سے اس کو محسوس ہوگا کہ ایک دن مجھے دنیا سے جانا ہے. ایک وصیت رکھے. دوسرا معصوم فرماتے ہیں موت کو یاد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر علی والے کے گھر میں اس کا کفن ہونا چاہیے. عید پہ کپڑا لیتے ہو، سال میں 2 عیدیں نئے نئے جوڑے لیتے ہو، کتنے بچوں کے لیے کپڑے لیتے ہو، لیکن کیا تیرے گھر میں وہ جوڑا موجود ہے جو ہمیشہ تیرے زیب تن کیا جائے گا؟ یہ جوڑے تو اتارے جاتے ہیں لیکن وہ جوڑا ہے جو ہمیشہ تجھے پہنایا جائے گا. تو کسی مومن نے کہا مولانا میں نے لیا ہے. میں نے کہا کہاں سے لیا ہے؟ کہ مولانا کربلا گیا تھا، کفن لیا تھا. میں نے کہا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا جب لے رہے تھے نیت کیا تھی؟ کہ مولانا دوسروں کو تو یہ بتایا اپنے لیے لے رہا ہوں، لیکن 99% لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کوئی مرے گا تو دے دوں گا، کوئی نیت کر کے اپنے لیے نہیں لیتا ہے. اسی لیے فرمایا صرف کفن لینا ضروری نہیں ہے اور کفن لے کر الماری میں 7 تالوں میں رکھنا ضروری نہیں ہے کہ جب مروں گا تو نکالا جائے گا. آیت اللہ قاضی فرماتے کفن لو اور کم از کم ہر شب جمعہ اس لباس کو دیکھا کرو تاکہ انسیت پیدا ہو کہ یہی لباس ہے جو میرے بدن پہ پہنایا جائے گا. اور بعض علماء تو ایسے تھے جب نماز تہجد پڑھتے تھے کفن کا ایک کپڑا اپنے بدن پہ لپیٹتے تھے اور پھر نماز تہجد پڑھتے تھے تاکہ کفن بھی گواہی دے کہ یہ نمازی تھا. گھر میں جو سجدگاہ پہ سجدے کرتے تھے وصیت لکھی جب مر جاؤں تو یہ خاک شفا کی سجدگاہ میرے کفن میں رکھ لینا. وہ رومال جس پر میں نے مناجات کیا آنسو بہائے، حسین ابن علی کے غم نے آنسو بہائے، یہ رومال بھی میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ یہ سجدگاہ بھی گواہی دے یہ سجدگاہ پہ سجدے کرتا تھا اور یہ رومال بھی گواہی دے یہ غم حسین میں آنسو بہاتا تھا. مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومثقال ذرۃ شرا یرہ. کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا. یہ لمحے جو گزر رہے ہیں یہ گواہی دیں گے. یہ امام بارگاہ گواہی دے گی. یہ مکان گواہی دے گا کہ یہ ایک لمحے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے حسین کا ذکر سننے آیا تھا. نیکی کرو گے تو سامنے لائی جائے گی، برائی کرو گے تو سامنے لائی جائے گی. تو پہلی چیز ہر مومن کے لیے ضروری ہے وہ اپنی وصیت کو لکھے. کس کا حق کھایا ہے، کس کا حق دینا ہے، کس کے پاس مال پڑا ہوا ہے تاکہ مرنے کے بعد بچوں میں الجھنے نہ ہو. کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا مر گئے لیکن بھائی بہنیں اس میراث میں مال کی خاطر آپس میں لڑ پڑے. باپ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ مرنے کے بعد تم آپس میں لڑو. اگر تربیت اہل بیت والی ہو تو بچوں میں ایسی محبت ہوتی ہے جیسی کربلا کے گھرانے میں نظر آتی ہے. بھتیجے کی چچا سے محبت، بہن کی بھائی سے محبت، بھائی کی بھائی سے محبت، ماموں کی اپنے بھانجوں سے محبت. یہ کربلا میں دیکھو یہ کربلا کا گھرانہ ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ سوچ وہی تھی جو سوچ الہی تھی. پہلی چیز وصیت لکھو. دوسری چیز ہے مومن اپنے لیے کفن لیا کرو. تیسری چیز جو ایران اور عراق پر رسم ہے کہ ہم یہاں پہ اسکیم آتی ہے فلاں پلاٹس کی، لے لو بھائی 10 سال کے بعد یہ مہنگا ہو جائے گا.
तो कहता है 5 लाख पड़े हुए हैं, 10 लाख पड़े हुए हैं, इन्वेस्ट कर दूंगा और चीज महंगी हो जाएगी। तुमने दुनिया में कितने प्लॉट लिए, और ये भी यकीन नहीं था कि इस प्लॉट में जाके रहोगी भी कि नहीं। फरमाया एक छोटा सा 6 बाय 6 का प्लॉट लो और वसीयत करो कि जब मरूं तो यहाँ पे दफन किया जाए। अबदी घर है हमारा। इस मजमे में कितने मोमिन हैं जिन्होंने अपनी कब्र का इंतखाब किया है। बेटे को बताए बेटा जब मर जाए तो मुझे यहाँ दफन करना, और सिर्फ प्लॉट लेना जरूरी नहीं है। उलमा फरमाते हैं कम से कम हफ्ते में 1 मरतबा उस जगह पर जाए, 2 रकात नमाज इस्तिग़फ़ार पढ़े, ताकि वो मिट्टी भी जाने कि मेरा मालिक ये है। उस कब्र में उसके लिए क्या बने, तस्वीर बने। कुछ फारूक मौलाली बताते हैं, इमाम फरमाते हैं जिस भी घर में इंतकाल हो, ये गफलत को दूर करने के फार्मूले हैं, जिस भी घर में इंतकाल हो, जवान हो, बूढ़ा हो, माँ हो, बहन हो, जिस भी घर में इंतकाल हो, फौरन उसके जनाजे में जाया करो। अब यहाँ पे मौला फरमाते हैं तसव्वुर को बदला करो। जब जनाजा उठे तो ये तसव्वुर करो ये तेरा जनाजा है। जब माँ रोए, जब बहन रोए, जब भाई रोए तो ये तसव्वुर करो ये उसकी बहन नहीं है, ये तेरी बहन है जो तेरे जनाजे पे रो रही है। ये तेरा भाई है जो तेरे जनाजे पे रो रहा है। ये तेरा वालिद है जो तेरे जनाजे पे रो रहा है। जब जनाजा चलने लगे तो ये तसव्वुर करो तेरे जनाजे को तशरीह किया जा रहा है। जब नमाज जनाजा पढ़ी जाए तो तसव्वुर करो ये तेरा जनाजा है जिसमें नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है। जब कब्र में उतारा जाए तसव्वुर करो तेरे जनाजे को उतारा जा रहा है। जब तलकीन पढ़ी जाए, कांधों को हिला हिला के बताया जाए कि सुन और समझ, तो ये तसव्वुर करो ये तेरा जनाजा है जिसे सुनाया भी जा रहा है, समझाया भी जा रहा है। और मौला फरमाते हैं जब उसे दफन कर दिया जाए फौरन अपने घर की तरफ या मस्जिद की तरफ रवाना हो जा, 2 रकात नमाज शुक्राना अदा कर और कहो कि परवरदिगारा मैं तो मर चुका था, तुमने मुझे दोबारा जिंदगी अता की। अब गफलत की जिंदगी खत्म हो जाएगी और हुजूर की जिंदगी पैदा हो जाएगी। देखिए गफलत का रद है या जिद है हुजूर। गफलत हुजूर, गफलत की जिंदगी यजीद की जिंदगी, गफलत की जिंदगी शिमर की जिंदगी। देखिए बंदा जब तक गफलत में था यजीद के लश्कर में था, जब उसमें हुजूर आया तो एक लम्हे में और बन गया। ये हुजूर है जो बंदे को और बनाता है, और हुजूर के लिए सदियों का लगना जरूरी नहीं है, लम्हे में बंदा हुजूर में आता है। और एक लम्हे में और बना, ज़ुहैर एक लम्हे में ज़ुहैर बना, वहाबे कल्बी एक लम्हे में वहाबे कल्बी बना। 60 साल लोग गुनाह करते हैं लेकिन एक लम्हे में ऐसे बन जाते हैं कि 70 साल वाले से बेहतर होते हैं। एक लम्हा बंदे के पास काफी होता है, लेकिन कौन सा लम्हा जिसमें लफ्ज़ हुजूर हो। मसलन फरमाया कि जो 2 रकात नमाज पढ़े हुजूर कल्ब के साथ, यहाँ पे लफ्ज़ हुजूर है, हम इन चीजों को समझते नहीं है। जिस्म मुसल्ले पर है लेकिन क्या कल्ब भी हाजिर है कि नहीं। असल ये है जो हाजिर हो हुजूर कल्ब हो, यानी कल्ब हाजिर हो हुजूर परवरदिगार आलम में। हो सकता है बंदा मुसल्ले पर हो लेकिन कल्ब कारोबार में मगन हो, कल्ब दुकान में लगा हुआ हो, किसी की मोहब्बत में भटका हुआ हो। जरूरी नहीं कि ये सारा मजमा जो मजलिस में बैठा है, जिस्म तो मजलिस में है, जरूरी नहीं सबके कल्ब भी मजलिस में हो। असल कल्ब है जो बंदे का हाजिर हो सकता है सर्दी है, किसी का कल्ब नींद की तरफ हो, किसी का कल्ब देगों की तरफ हो, किसी को भूख लगी हो कल्ब जानवरों की तरफ हो। तो असल कल्ब है इसे यहाँ पर क्या करना है, हाजिर करना है। और जब कल्ब हाजिर हो जाए तो इमाम फरमाते हैं 2 रकात अगर नमाज पढ़े वजब अलैहि जन्नत, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। तो जन्नत उन्हीं को मिलती है। असल जन्नत क्या है, जन्नत मकाम में हुजूर का नाम। जन्नत ऐसी जगह जहां पे गफलत नहीं, ऐसी जगह जहां झूठ नहीं, ऐसी जगह जहां गीबत नहीं, ऐसी जगह जहां नेगेटिविटी नहीं है, ऐसी जगह जहां पे किसी की बुराई नहीं है। और जब नेगेटिविटी बुराई ना हो तो बंदे में सुकून ही सुकून है, और जहां सुकून है वो जन्नत है। ये मुंह सिर्फ सुना ना करे, समझा करे। करबला
کیا مطلب ہے بنتا ہے؟ ایک نئی سوچ آپ کو دے رہا ہوں، صرف ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں تاکہ میں موضوع سے زیادہ دور نہ ہو جاؤں. بھائی آپ کربلا جاتے ہو، ظاہری طور پہ کربلا میں کیا ہے؟ اینٹیں، پتھر، چاندی کی زری، سونے کا گنبد. یہ سونا تو آپ کے گاؤں میں بھی ہے، چاندی تو آپ کے گاؤں میں بھی ہے، یہ اینٹیں تو آپ کے گھر میں بھی ہیں، مٹی تو آپ کے یہاں بھی ہے، یہ سارا مٹیریل ہر جگہ ہے. لیکن ایسا کیا ہے کہ جب کربلا میں کھڑی ہوئی اینٹوں کی دیواروں کے سائے میں بندہ بیٹھتا ہے اسے سکون ملتا ہے؟ کوئی تو چیز ہوگی نا. اس سب کا تعلق ہے محبت سے. اصل سکون ہے محبت میں. وہاں بھی کو کربلا میں سکون نہیں ملتا. اہل بیت کے چاہنے والے کو کیوں سکون ملتا ہے؟ کیونکہ حسین سے عشق ہے. اب وہ چاہے کوئی ایسی چیز ہو، کوئی ایسی مٹی ہو، کوئی ایسا دروازہ ہو، کوئی ایسا سونا ہو جو منسوب ہے حسین بن علی سے، بندہ اس کے قریب بھی جاتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. تو اصل سکون ہے محبت کا نام. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہم ذکر کرتے ہیں ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا؟ مومن کہہ رہا مولانا میں نماز پڑھتا ہوں مجھے سکون کیوں نہیں مل رہا؟ میں نے کہا کیونکہ محبت نہیں ہے. بندہ اپنے معشوق کے ساتھ بیٹھا اور سکون نہ ملے، محبوب سے ملاقات کے لیے سکون نہ ملے. علی کے پاؤں سے تو تیر نکل جائے علی کو پتہ نہیں چلتا، اتنا سکون ہے. یاد رکھیے سکون ملتا ہے محبت میں. اگر کربلا سے محبت نکال دو تو کوئی سکون نہیں. سکون آپ کو محبت دیتی ہے. وہابی کو حسین سے محبت نہیں، اسے کربلا میں سکون نہیں ملتا. ایک کرسچن کو خدا سے مثلا وہ جو ہمارا تصور ہے وہ نہیں، اسے کعبے سے سکون نہیں ملے گا. جسے رسول سے محبت ہے اسے رسول کے روزے سے سکون ملے گا. جسے عباس سے محبت ہے عباس کے علم کے پرچم سے سکون ملے گا. اور نیچے آ جائیے، جس ماں کا بچہ لخت جگر چلا جائے، جس بیوی کا شوہر چلا جائے، شوہر نہ بھی ہونا اس کے کپڑوں سے سکون ملتا ہے، بچہ نہ ہونا اس کی بچی ہوئی چیزوں سے سکون ملتا ہے. یہ 6 مہینے کا بچہ جو ماں سینے سے لگاتی ہے کہتی ہے دل کو ٹھنڈک مل گئی. کیا اس جسم سے ٹھنڈک ملی ہے؟ کیونکہ اس بچے سے محبت ہے، اس کے وجود سے سکون ملتا ہے. پڑوس کے بچے سے سکون کیوں نہیں ملتا؟ اپنے بچے سے سکون کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ اپنے بچے سے کیا ہے؟ محبت ہے. تبھی فرماتے ہیں کربلا جنت ہے. جب کربلا کو پڑھو گے کربلا میں نفرت نہیں ملتی، ان کو بھی پانی پلایا جا رہا ہے، قاتل کو جان پلایا جا رہا ہے، جو مارنے آتے ہیں ان کے ساتھ بھی رافت اور رحمت سے پیش آیا جا رہا ہے. کیونکہ حسین کی ڈکشنری میں سوائے محبت کچھ ہے ہی نہیں. تبھی جنت میں سکون ہے، کیونکہ جنت میں نفرت نہیں ہے. اور اس کے اپوزٹ جو نفرت ہے وہ عدم یقینی کی بات ہے. المیہ کیا ہے کہ جب بندہ مرتا ہے نا سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. دور کا دوست بھی آتا ہے، بھائی بھی آتا ہے، وہ ماموں بھی آتا ہے، وہ چاچو بھی آتا ہے. بھئی پہلے بھی کیوں نہیں آیا؟ مرنے کے بعد کیوں آیا؟ کہیں تو غلط زندگی کا مردہ پرست قوم بندہ نہ بنے. یہی محبتیں اگر زندگی میں ہوتی تو گھر جنت بن جاتے. بھتیجے کی چچا سے محبت، چچا کی بھتیجے سے محبت، بہن کی بھائی سے محبت. اب شیطان کا کام ہے نفرتوں کو پیدا کرے. کن چیزوں کے ذریعے پیدا کرتا ہے؟ شیطان دل کے قبلے کو مال کی طرف پلٹ دیتا ہے. اب یہ لڑتے ہیں مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے. اہل بیت نے دل کا قبلہ بنایا تو پروردگار عالم کو بنایا. جب سب کا قبلہ ایک ہو تو محبتیں بھی ایک ہو جاتی ہیں. اس فلسفے کو سمجھو. جب تک فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک زندگی بنتی نہیں ہے.
तो मौला फरमाते आए मोमिन गफलत को दूर करो, गफलत दूर होगी तो बंदा हुजूर में आएगा, और जब हुजूर में आएगा तो इसकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। अब ये जिंदगी ऐसी गुजारेगा जैसी करबला वालों ने गुजारी थी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाला अज्जल फरजम। कभी फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का ज़ाइक़ा चखना है। ये नहीं कहा कि कुल्लु रूहिन ज़ाइक़तुल मौत। पहले समझिए कि रूह क्या है, नफ्स क्या है। जब तक ये दो हकीकतें समझ में नहीं आती तब तक मौत का ज़ाइक़ा समझ में नहीं आता। हर नफ्स को मौत का ज़ाइक़ा चखना है। ये नहीं कहा कि हर रूह को, कुरान में लफ्ज़ रूह भी है कि कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, के रूह हमरे परवरदिगार आलम है। ये नहीं कहा कि हर रूह को, मौला रूह से मुराद क्या है, नफ्स से मुराद क्या है। तो समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं, जब मैं अपना हाथ ऊपर करता हूं तो मेरा कपड़ा ऊपर हो रहा है, हाथ क्या ऊपर हो रहा है, कपड़ा भी तो हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हाथ कपड़े को उठा रहा है या कपड़ा हाथ को। हरकत एक जैसी है, लेकिन इसमें एक मुकद्दम है जो इसको उठा रहा है। लगता है इसको है कि दोनों उठ रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हाथ है जो कपड़े को उठा रहा है, वरना कपड़े की मजाल है कि हाथ न उठे और कपड़ा उठ जाए। इसी तरह दुनिया की मजाल नहीं कि अहले बैत हुक्म न दें और दुनिया चले। यही अमर को समझिए, खुद को समझेंगे तो अल्लाह समझ में आ जाएगा। जब मैं हाथ को उठाता हूं तो कपड़ा उठता है, कपड़े को जो चीज उठा रही है वो हाथ है। अगर इस कपड़े से जिस्म को निकाला जाए तो आम इस्तिलाह में कहूं जिस्म से हरकत खत्म हो जाएगी, गोया जिस्म मुर्दा हो गया। अगर इस मिंबर पर मेरे बदन में हरकत है तो ये बदन नहीं कि बदन को हरकत दे रहा है, ये रूह है जो बदन को हरकत दे रहा है। जिस तरह जिस्म कपड़े को हिला रहा है, इसी तरह रूह बदन को हिला रही है। तो अगर रूह है तो बदन में हरकत है, अगर रूह नहीं तो बदन में हरकत नहीं है। तभी आप उसको मुर्दा बोलते हो जिसके अंदर से रूह निकल जाती है। कब पता चलता है, जब हरकत रुक जाती है। हरकत का रुकना बता रहा है कोई मुहर्रिक था जो इसे हरकत दे रहा था, अब वो मुहर्रिक रहा ही नहीं है। तो फरमाया कि रूह, जब कुरान में लफ्ज़ रूह आए तो उससे मुराद सिर्फ हरकत देने वाला है, मुराद कपड़ा नहीं है, मुराद जिस्म नहीं है, सिर्फ प्योर आपका वजूद है। लेकिन जहां पर लफ्ज़ नफ्स हो वहां पर मुराद जिस्म भी है और रूह भी है, दो चीजों का मिलाप है। यानी जब जिस्म और रूह आपस में मिलते हैं तो खुदा नफ्स के पुकारता है। तो फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स मौत का जायका चखेगा। मतलब रूह भी मौत का जायका चखेगी, जिस्म भी मौत का जायका चखेगा। ये नहीं कि सिर्फ जिस्म चखे रूह न चखे, या रूह चखे जिस्म न चखे। इन दोनों वजूदों को, ये वजूद मटीरियल, वो वजूद रूहानी वजूद है, दोनों को मौत का जायका चखना है। लेकिन यहाँ पे आपसे सवाल करूं, क्या चखना है? जायका। कौन चखेगा? नफ्स। लेकिन सवाल यह है जायका कैसा होगा? असल बात तो यह है जो बंदा समझे। तो किसी मोमिन ने कहा मौलाना मैं मरा नहीं, तो आपको बताऊं कैसे? मैंने कहा यही तो इशू है, जो मर गए उनसे पूछ नहीं सकते, और खुद बताएं कैसे जब तक मरेगा, मरेंगे तो फिर बता नहीं सकते। लेकिन कुरान उलझने तो नहीं छोड़ रहा ना। जब उसने लफ्ज़ जायका बताया है तो पता लगाना भी होगा कि जायका कैसा है। और फरमाया हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। आप ये भी नहीं बोल सकते कि मौलाना जायका एक जैसा होगा। भाई सेब को मोमिन भी खाए तो वैसा ही वैसा, सेब को एक वहाबी भी खाए तो वैसा ही वैसा। सेब ये नहीं बोलेगा कि दुश्मन अली है तो मैं कड़वा हो जाऊंगा। सेब अपना जायका नहीं बदलेगा, कोई भी खाए। तो क्या मौत का जायका भी ऐसे है? मोमिन भी खाए तो एक जैसा, मुनाफिक भी खाए तो वैसा, वली भी खाए तो वैसा, अली भी खाए तो वैसा।
یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. کہاں نبی کا ذائقہ, کہاں علی کا ذائقہ, کہاں دشمن علی کا ذائقہ, کہاں محب علی کا ذائقہ. الگ الگ ذائقے ہیں, تو پتہ کیسے لگائیں کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تو جوانوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. یہ ہے پانی. عام فہم زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ پانی کا ذائقہ نہیں ہوتا. پانی کے اندر ایک کیپیسٹی اور ایبلٹی ہے کہ پانی ذائقوں کو ایکسپٹ کرتا ہے. نمک ڈالو تو نمکین, شہد ڈالو تو میٹھا, لیمو ڈالو تو کھٹا. جیسا ڈالو گے ذائقہ ویسا ہی اپنا ذائقہ بناتا جائے گا. فرمایا موت کا اپنا ذائقہ نہیں ہوتا, یہ تو ہے جو موت کو ذائقہ دیتا ہے. تو فرمایا چچا احلا من العسل, شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تبھی فرمایا جب مومن کی روح نکالی جائے گی تو کچھ کے لیے ایسے ہے جیسے گلاب کا پھول سینگا جائے, اور کچھ کے لیے ایسے ہے جیسے ریشمی کپڑے کو کانٹوں پہ رکھا جائے. حضرت موسیٰ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سکرات الموت ایسے ہے جیسے زندہ حیوان کے بدن سے اس کی کھال ہوتا ہے. ہر کسی کا ذائقہ الگ ہے. تجھے جام پلایا جائے گا, جام تو بناتا ہے. تبھی فرمایا کہ ہر مرنے والا امیر المومنین کو دیکھے گا, لیکن فرمایا علی کے چہرے کو دیکھ کر ہر مرنے والا خوش نہیں ہوگا. کہ مولا کیوں؟ کہ جب سکرات کا وقت ہے, قرآن میں لفظ سکر بھی ہے نا, ان وہ لمحے جب روح نکلتی ہے, سخت ترین لمحہ ہوتا ہے. ایک ایسے عالم میں بندہ جاتا ہے جہاں سے کوئی آشنائیت نہیں ہے, اچانک جاتا ہے. یہ خواب غفلت ہے اور خام خیالی ہے کہ بندہ کہے بوڑھا ہوں گا تو مر جاؤں گا. نہیں, آج موت نے یہ تصور ختم کر دیا. بچے کو بھی آ سکتی ہے, جوان کو بھی آ سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ تم تیار ہے کہ نہیں ہے. فرمایا اگر زندگی علی جیسی گزاری, اب جب مولا علی کو دیکھے گا تو خوش ہوگا. گویا اسے دکھایا جائے گا تم نے ایسی گزاری کہ نہیں. علی کے چہرے کا مطلب یہ ہے کہ اسے علی کی زندگی دکھائی جائے گی کہ دیکھ تو نے ایسی زندگی گزاری تو مرحباً بک. لیکن فرمایا جب گنہگار مولا کے چہرے کو دیکھے گا آہ حسرت بھرے گا,
کہ کاش میں نے ایسی زندگی گزاری ہوتی. اور پھر فرمایا کہ مومن منافق کافر جو بھی کرے گا مرنے کے بعد شکر کرے گا. بولا مومن کرے گا بات سمجھ میں آتی, نعمتوں کو دیکھے گا, اولیاء کو دیکھے گا, اہل بیت کو دیکھے گا, شکر کرے گا. کافر کیوں کرے گا, فاسق کیوں کرے گا؟ فرمایا وہ اس لیے شکر کرے گا جب اپنے عذاب کو دیکھے گا کہے گا اچھا ہوا پہلے مر گیا. جتنے دن دنیا میں رہتا اتنے دن میرے اوپر عذاب ہوتا رہتا. تبھی فرمایا سوچ اگر بندے کی علوی سوچ ہو تو زندگی علوی بن جاتی ہے. مولا کا جاننے والا کہتے جب غربت کا عالم تھا مولا سے ملنے آیا, چھوٹا سا گھر تھا. پھر پتا چلا کہ مولا خلیفۃ المسلمین بنے ہیں. اس نے یہ سوچا علی نے بہت بڑا محل بنایا ہوگا. اب آیا مولا سے ملا, دیکھا وہی گھر ہے جو سالوں پہلے دیکھ کر گیا تھا. کہتے لگا یا علی میں تو یہ سوچ کے آیا تھا خلیفۃ المسلمین بنے ہیں. امام نے کہا وہ اور ہیں جو بیت المال سے اپنا مال بناتے ہیں. ہمیں کچھ بنانا بھی ہوگا تو اپنے مال سے بنائیں, بیت المال سے نہیں بنائیں. کہ مولا پھر بھی کوئی گھر تو بنایا ہوتا. مسکرا کر کہا کہ بنایا ہے. کہاں پر؟ کہ شہر کے باہر. اس نے سمجھا جیسے امیر بڑے فارم ہاؤس بناتے ہیں شہروں کے باہر, تو وہاں بیوی بچوں کے ساتھ بندہ تسلی کے ساتھ گھومنے اور باغوں میں سیر کرنے جائے. امام نے کہا دیکھنا ہے. کہاں مولا؟ کہ چل میرے ساتھ. کہ چلتا گیا. ایک مرتبہ علی مجھے قبرستان کے اندر لے گیا اور جیسے داخل ہو فرمایا السلام علیکم یا اہل دیار. اے قبروں میں سونے والوں تجھ پر علی کا سلام ہے. بس تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے تم تھوڑی دیر پہلے گئے, علی تھوڑی دیر بعد آ کر ملے گا. آج جس جوان کی مجلس ہو رہی ہے وہ ہم سے پہلے گیا اور ہم تھوڑی دیر بعد چلے جائیں گے. کل ہماری مجلس ہو رہی ہوگی بس فرق یہ ہے وہ تھوڑی دیر پہلے چلے گئے, ہم تھوڑی دیر بعد جائیں گے. یہاں میں تعجب میں کہتا ہے کہ علی آپ تو گھر دکھانے آئے تھے. امام نے کہا عقل کے ناخن لے, مجھے یہ بتاؤ اگر میں دنیا میں بڑے سے بڑا محل بناتا علی کتنے سال اس میں رہتا؟ 60 سال, 70 سال, 80 سال, 90 سال. فرمایا اتنے بڑے محل بنانے کی ضرورت کیا ہے جس میں علی ہمیشہ رہے ہی نہ. میں نے وہاں گھر بنایا ہے جہاں علی کو ہمیشہ رہنا ہے. اگر علی کا گھر دیکھنا ہے تو مرنے کے بعد جنت میں آ کے قسیم النار والجنت کا گھر دیکھ لینا. ابدی سکون وہ ہے, ابدی نعمت وہ ہے. یہاں کی ہر چیز ٹیمپریری ہے, یہاں کی لذتیں ٹیمپریری ہیں, یہاں کا سکون ٹیمپریری ہے, یہاں کی خوشیاں ٹیمپریری ہیں. بندہ ہفتہ خوش رہتا ہے, 8ویں دن پھر مصیبت آ پڑتی ہے. تبھی فرمایا اگر سکون یہ عاقلانہ زندگی ہے کہ انسان آخرت کے سفر کے لیے سامان سفر مان, اور جب یہ سوچ ہو تو بندہ بہلول بنتا ہے. اصل سوچ ہے, دنیا دیوانہ کا ہے مسئلہ نہیں, لیکن تیری سوچ الگ سوچ ہونی چاہیے, عاقلانہ سوچ, ابدی خیال رکھنے والی سوچ. ہارون نے کہا بہلول مانگ مجھ سے جو مانگنا ہے. کہا بہلول تو مجھے کچھ دے نہیں سکتا. کہا کہ بہلول میری مذاق اڑا رہا ہے, 40-50 ممالک کا بادشاہ ہوں, دنیا میرے در پہ آتی ہے اور تو کہتا کہ دے نہیں سکتا, مانگ مجھ سے جو مانگنا ہے. بہلول نے کہا مجھے جنت چاہیے. یہ کیسا بادشاہ ہے جو عاجزی میں کھڑا تھا. کہا میں بے بس ہوں, تجھے جنت دے نہیں سکتا, اپنی جنت کی گارنٹی نہیں ہے بہلول, تجھے جنت کیسے دوں گا, کچھ اور مانگ. کہا کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے, کچھ ایسا دے تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. کہا بہلول یہ بھی دے نہیں سکتا. کہا پھر تو دے کیا سکتا ہے؟ کہا بہلول کچھ پیسے دے دوں, وظیفہ پڑھا دوں. مسکرا کر کہنے لگا جب خدا تجھ جیسے کو مال دے سکتا ہے کیا علی کے نوکر کو نہیں دے سکتا؟ یہ ہے منزل یقین. بس ایک جملہ مصیبت, 2 لفظوں کو یاد رکھیے. ایک ہے کسی چیز کا علم ہونا, ایک ہے کسی چیز کا یقین ہونا. علاوہ ذکر اللہ تطمئن القلوب.
وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اہل بیت کا کام تھا بندے کو علم کے مقام سے اٹھا کر یقین کی منزل پہ بٹھایا. یقین پہ آ گئے تو زندگی محلول. یقین پہ آ گئے تو بندہ مالک اشتر ہے. یقین پہ آ گئے تو بندہ سلمان فارسی ہے. یقین کی منزل ہو. یہ جوان کیوں پریشان ہے؟ یہ لوگ ڈپریشن میں کیوں ہیں؟ یہ پریشانیوں میں کیونکہ منزل یقین علم ہے. اور علم رکھتے کہتا ہے یا علی مدد. لیکن کیا یقین بھی ہے کہ علی مدد کرتے ہیں؟ علم ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. روز آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے. لیکن یقین بھی ہے. یقین ہوتا تو انگریزوں سے سود کے پیسے لیتا. یقین ہوتا تو شرابی عربوں کے پاؤں میں جا کے بھیگ مارتا. یقین نہیں ہے. بندے کو یقین ہو تو وہ شرابیوں کے دروازے پہ نہیں جاتا. بندے کو یقین ہو تو وہ سود خوروں کے بینکوں میں نہیں جاتا. اصل مقام یقین علم ہے. آج ہر مولوی کو علم ہے سمیت میرے. لیکن سوال یہ ہے کہ یقین ہے کہ نہیں. اب آپ کہیں گے مولانا یہ علم اور یقین کیا ہوتا ہے؟ میں نے کبھی یہیں پہ ثابت کر دیتا ہوں. آپ سب سے سوال ہے کہ جو بندہ مر جائے کیا وہ نقصان دیتا ہے؟ کیوں مر جائے بیچارہ ڈیڈ باڈی نقصان دیتی ہے؟ آپ سب بولو گے نہیں. میں کہوں گا اچھی بات ہے. کیا اس بات کو یقین بھی ہے؟ جب اپنی زبانوں سے مجلس حسین میں بول رہے ہو کہ جو مر جائے وہ نقصان نہیں دیتا تو چلیے کوئی بات نہیں. کل کسی مومن کا جنازہ آئے خالی امام بارگاہ میں مردہ خانے میں ایک رات اس مردے کے ساتھ گزارو. پوری رات قرآن پڑھو اس کے لیے, حدیث کے ساتھ پڑھو اس کے لیے. کہ نہیں مولانا ہم نہیں بیٹھ سکتے. میں نے کہا ریزن بتاؤ. بتا بھی نہیں سکتے. آج حال وہی ہے جو ابراہیم کی قوم کا تھا. ابراہیم نے لوجک پر حملہ کیا نا. اہل بیت بندوں کے عقلوں کو جھجھوڑنے آئے. سارے بتوں کو توڑ کے کڑھاڑی بڑے والے کے کاندھے پہ رکھی. اب دیکھیے کہنے لگے ابراہیم کس نے توڑے ہیں؟ کہ بڑے سے پوچھو. اب علم ہے کہ یہ ہمارا خدا ہے, یقین نہیں ہے. اپنی زبانوں سے کہہ بھی نہیں سکتے ابراہیم یہ کیسے توڑے گا, یہ تو بت ہے. یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم کے جواب کا بھی پتا ہے بولیں گے. جب یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تو یہ خدا کیسا؟ ابراہیم نے لوجک پر حملہ کیا. جب جواب نہیں تھا کہا فَانْتَصِرُوا عَلَيْهَا, تو اپنے خداؤں کو بچا. ابراہیم کو جلاؤ. وہی کام جو باہر شیعوں کے لیے کرتے ہیں. جواب نہیں تو گلے کاٹو, جواب نہیں تو شیعوں کو مارو. یہ غلط بحث ہے. لیکن جو لوجک پر حملہ کیا جناب ابراہیم نے, جواب کوئی نہیں تھا. آج کسی بچے جوان بزرگ کو بولو کہ بھائی مومن مرحوم ہو گیا ہے, رات جاؤ مردہ خانے میں ایک رات گزارو اس کے ساتھ اور قرآن پڑھو. کہتا نہیں مولانا. وجہ کیا ہے؟ جواب نہیں. اگر یہ بولے گا مولانا یہ اٹھ جائے گا تو لوگ بولیں گے تو پاگل ہے. یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے, ڈاکٹر نے ڈکلیئر کیا کہ بندہ مر گیا ہے, اور اٹھ بھی جائے تو اتنے دن چل رہا تھا وہ ڈر نہیں رہا تھا. آج تو اس سے ڈر رہا ہے. تو علم ہے, یقین نہیں ہے. اچھا آپ کو بولا جائے آدھی رات جائیے قبرستان میں قبر کھود کے آئیے, کوئی جائے گا؟ کوئی کیا ہے مٹی کھودنی ہے, گھر کا گڑھا کھود دیتے ہو, قبرستان کا گڑھا نہیں کھودا جا رہا. علم ہے قبرستان میں کچھ نہیں, یقین نہیں ہے. علم ہے مردہ نقصان نہیں دیتا, یقین نہیں ہے. اب یہ تو ہے ایشو سولو کیسے ہو. میں سولوشن بتانے کا عادی ہوں, ایشو ڈسکس کرنے کا عادی نہیں. سولوشن کیا ہے تو میں سولوشن بتائے دیتا ہوں. آپ ہی کے شہر میں کوئی ہوگا جو نہیں کرتا, جسے بولو آج ہی رات جاؤ قبر کھود کے آؤ, کھودے گا. جسے بولو پوری رات بیٹھ کے قرآن پڑھو, پڑھے گا. وہ کون ہے؟ غسال, مردشور, جس کا کام ہے مردوں کو دھونا.
اسے بولو سو جاؤ، اس کے کاندھے پہ سر رکھ کے ٹیک لگا کے سکون کی نیند کرے گا. اسے کوئی خوف نہیں. کبھی سوچا کیوں نہیں؟ جس کا کام ہی قبروں کو کھودنا ہے، قبر کنج سے بولتے ہیں. اسے بولو رات کے 2 بجے جا کے قبر کھودو، کھودے گا. صبح 5 بجے کھودو، کھودے گا. وہ نہیں ڈرتا. کبھی سوچا کہ وہ نہیں ڈرتا، میں کیوں ڈرتا ہوں؟ غسال نہیں ڈرتا، میں کیوں ڈرتا ہوں؟ وجہ یہ ہے اس نے اتنا دھویا ہے. اسے کہتے ہیں تکرار عمل، ریپیٹیشن. اس نے اتنا مردوں کو دھویا، 50 مردے، 60 مردے، 100 مردے. اسے یقین ہو گیا کہ مردہ کبھی اٹھتا نہیں ہے. اس نے 100 قبریں کھودی. اسے یقین ہے کہ قبر میں کوئی خوف نہیں ہوتا. اب جملہ سمجھو قرآن کا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اتنی عبادت کر تاکہ تجھے یقین آ جائے. ہفتے میں 1 رکعت پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہفتے والے مولائی میں یقین پیدا نہیں ہوتا. 1 نماز پڑھنے والے میں یقین پیدا نہیں ہوتا. چلو فضیلت کا نقطہ بتا دوں. علی میدان جنگ میں جاتے تھے، نہ ڈرتے تھے نہ بھاگتے تھے. دوسرے بھاگتے بھی تھے، ڈرتے بھی تھے، کیونکہ علی کو میدانوں میں جانے کی عادت تھی. جو کام بندہ ریپیٹڈلی کرتا ہے وہ مقام یقین پر آ جاتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یا 1 گھنٹے کے حسینی ہیں یا 17 منٹ والے اللہ کے بندے ہیں. جب تک کثرت نہیں آتی، تکرار نہیں آتا، تب تک بندے میں مقام یقین نہیں آتا. اور جب مقام یقین ہو تو آواز آتی ہے، یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. جس سے یقین ہو جائے کہ میری تقدیر بنانے والا میرا خدا ہے، میرا رزق، میری زندگی، میری صحت، سب کچھ میرے رب کے ہاتھ میں ہے. مجھے بس وہی کرنا ہے جو اس نے کہا. اب جو ہوتا ہے وہ اس کے حوالے ہے. چاہے کربلا بقا ہو جائے، فرض حسین ہے کہ حسین اپنی ڈیوٹی پر عمل کرے، اور اس ڈیوٹی میں عمل کرتے کرتے اگر سکینہ کے دور چھن جائے، زینب کی چادر اتر جائے، بھائی کے بازو کٹ جائے، شکایت نہیں کی. جملہ ہے رضا رضا ہے، تو راضی ہے. کیونکہ تو نہ چاہے تو دل کا بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. تو نہ چاہے تو یہ تلواریں کسی گلے کو کاٹ نہیں سکتی. رب نے نہ چاہا تھا تبھی ابراہیم کی چھری اسماعیل کے گلے پہ نہیں چلی تھی. تو نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا. اس کا مطلب تو چاہتا ہے تو میں بھی تیری رضا پہ راضی ہوں. پھر اللہ کی آواز آتی ہے، اے نفس مطمئن، جو مطمئن ہے اپنی عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی رفتار سے، اب آ جا پلٹ کے اپنے خدا کی طرف. تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے. یہ علی والے کی زندگی ہے کہ آج 50 سال کے ہو، 25 سال کے ہو، 30 سال کے ہو، 70 سال کے ہو، سوال یہ ہے اپنی گزاری ہوئی زندگی سے مطمئن ہو کہ نہیں. واللہ اگر مطمئن ہو یہ ہوڑ والی زندگی ہے، یہ سلمان والی زندگی ہے. بندہ مطمئن تو پرواہ نہیں کہ موت اس پر آ جائے یا وہ موت پر آ جائے. یہ اطمینان والی زندگی گزارو گے تو موت بھی سکون والی ہوگی. یہاں بھی اطمینان ہوگا، وہاں پر بھی اطمینان ہوگا. تبھی فرمایا دیکھو دشمن کی زندگی کو بھی اور اپنے آقا حسین کی زندگی کو بھی. یہ زندگی قصے اور کہانی کا نام نہیں ہے، یہ پریکٹیکل زندگیاں ہیں. یہی مصیبتیں آپ کی زندگی میں بھی آتی ہیں، یہی خواہشیں آپ کی زندگی میں بھی آتی ہیں. لیکن واللہ جب میں کرم اہل بیت پڑھتا ہوں
تو لاکھ سجدے بھی بندہ کرے کہ ایسے امام خدا نے ہمیں دیے کہ فرمایا بہن زینب وہ کرتا لاؤ جو سب سے پرانا ہو. زینب سمجھ گئی, کرتا لایا. راوی کہتا ہے مولا حسین نے خنجر نکالا, اپنے ہاتھوں سے کرتے کو پارا پارا کیا. بہن نے پوچھا بھائی کرتا پرانا ہے, اسے پھاڑ کیوں رہے ہو؟ فرمایا بہن زینب یہ جو عرب باہر کھڑے ہیں, یہ جو لشکر باہر کھڑے حسین ان کو بہتر جانتا ہے. جب میں مر جاؤں گا یہ میرے بدن سے ہر چیز اتار دیں. تبھی امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو میرے اس جد پر جس کا بدن عریان تھا. فرمایا پھٹا ہوا کرتا دیکھیں شاید رغبت نہ ہو, یہ کرتا میرے بدن پہ رہنے دیں. بھائی پھٹا ہوا کرتا کس کے کام کا ہوتا ہے, لیکن مظلومیت حسین یہ ہے کہ پھٹا ہوا کرتا بھی اتار دیا گیا. یہاں تک آپ سب نے سنا ہے, لیکن اگلا جملہ بڑا عجیب ہے. کرم امام حسین کو بیان کرنے کے لیے فرمایا بہن زینب کو پیلے رنگ کا کرتا تھا. بڑے تعجب سے بھائی کے لیے کرتا لائی. مولا نے اس پھٹے ہوئے کرتے کے اوپر پیلے رنگ کا نیا کرتا پہنا. فرمایا حسین سمجھ میں نہیں آتی باتیں, کبھی پھٹا ہوا کرتا پہنتے, اب یہ نیا کرتا کیوں پہننا ہے؟ فرمایا بہن زینب میں نہیں چاہتا جو لوٹنے آئے وہ خالی ہاتھ جائے. ارے جو دشمن کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے وہ اپنے آزادار کو خالی ہاتھ لوٹائے, وہ اپنے چاہنے والے کو خالی ہاتھ لوٹائے گا. لئی تشریعی مجھے ایسا نہیں لگتا, بڑا کریم ہے میرے آقا حسین. جنگ جمل کے جنازوں کو دشمن سے مولانے کا غسل دو کفن دو. لوگوں نے کہا یار یہ تو دشمن ہے, نماز بھی پڑھائی غسل بھی دلوایا کفن بھی دلوایا, تو لڑنے آئے تھے. کہا یار جلدی کیا ہے, ہمارے اپنے جنازے پڑے ہیں. امام نے فرمایا دشمنی ان سے تھی, ان کے گھر والوں سے نہیں ہے. کسی باپ کا جنازہ پڑا ہے, کسی بھائی کا جنازہ پڑا ہے, زخموں میں چور چور ہے. میں علی نہیں چاہتا اگر کسی کی بہن آئے گی تو اس پہ کیا گزرے, کسی کی ماں آئے گی تو بھائی کے بیٹے کے جنازے کو دیکھے گی اس پہ کیا گزرے. یہ اخلاق علی ہے. دوسری طرف تاریخ کربلا میں مجھے نہیں پتا یہ بیویاں کتنے دن پیاسی رہی, کتنے دن بھوک کے عالم میں رہی, لیکن تاریخ لکھتی ہے جب یہ کوفے میں پہنچی ہیں ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا. واللہ اگر بندہ 3 دن کا بھوکا ہو اس کے سامنے کھانا نہ کھایا کرو. ایک دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں نا, روزے دار کے سامنے کھانا کھانا مکروہ ہے, پیاسے کے سامنے پانی پینا مکروہ ہے. اتنا اسلام انسانیت اور درد انسانیت کا خیال رکھتا ہے, مکروہ کر دیا روزے دار کے سامنے کھانا نہ کھایا کرو. لیکن اگر کوئی 3 دن کا بھوکا ہو, کربلا کی تاریخ لکھتی ہے جب لوٹا ہوا قافلہ دربار ابن زیاد میں پہنچا تو راوی کہتا ہے یہ ملعون لقمے چبا رہا تھا. ننھی ننھی بچیاں دیکھ رہے تھے اور اس کے سفرے کے سامنے کٹی ہوئی گردنیں تھیں. لقمے چبا بھی رہا تھا اور پوچھ بھی رہا تھا یہ کس کا سر ہے. کسی نے کہا یہ قاسم کا سر ہے. پھر پوچھا یہ کس کا سر ہے. کہا یہ حسین کا بھائی تھا عباس, اس کا سر ہے. بتاتے گئے ایک مرتبہ اس کی نگاہ ایک خوبصورت سر پر پڑی. کہا کہ یہ کس کا سر ہے.
کہا کہ یہ حسین کا بیٹا تھا، نام تھا علی اکبر۔ تاریخ لکھنے والا لکھتا ہے کہ ابن زیاد نے کھانا کھانا چھوڑ دیا، غصے میں اپنے سپاہیوں سے کہا تجھے کس نے کہا تھا کہ حسین کو قتل کرو؟ امیر سمجھ نہیں آتی، خط آپ نے لکھا تھا کہ حسین کو قتل کرنا ہے۔ کہ واللہ اگر مجھے پتا ہوتا اکبر جیسا بیٹا ہے میں کبھی نہ بولتا حسین کو قتل کرو۔ تعجب کے عالم میں کہنے لگے امیر کیوں؟ فرمایا جس کا اتنا خوبصورت بیٹا اسے مارنے کی ضرورت نہیں، وہ بیٹے کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھ دیکھ کے خود ہی مر جاتا ہے۔ اب تصور کرو زین العابدین پہ کیا دلوں کو کربلا لے جائے۔ سلام کریے اپنے مولا کی غربت۔ السلام حسین کی صدا گونجنی چاہیے۔ میرا سلام زینب کے ٹوٹی ہوئی چادر پہ، یہ سلام میرے سلام نہیں، امام زمانہ کے سلام ہے۔ زیارت ناہیانو ہے امام زمانہ ہے، فرمایا میرا سلام زخمی ہوٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی میرا سلام
مجھے نہیں معلوم آج کی رات میرے امام زمانہ کہاں پہ موجود ہے۔ مولا زحمت نہ ہو تھوڑی دیر کے لیے ہماری مجلس میں ہوئی ہے۔ شاید آج کی رات کربلا میں ہو یا شاید شام میں زینب کے روزے پہ روزے، یا شاید جنت البقیع میں ٹوٹی ہوئی قبر لہرے پہ روزے۔ مجھے نہیں معلوم رو رو کے کیا دعائیں کرتے ہوں گے۔ شاید کہتے ہو اما زہرا میرے لیے دعا کرو، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہے۔ اما دعا کرو میرا ظہور ہو تاکہ میں اس ظالم سے بدلا لوں اور جس نے آپ کی پسلیاں توڑے، جس نے آپ کو تازیانے بولے، جس نے میری سکینہ کے دل چھینے، جس نے میرے سجاد کو دھوکے رات سے بولا۔ فرمایا مومن تو پانی روتا ہے لیکن تیرا امام زمانہ خون روتے ہیں۔ تبھی فرمایا جب بھی آنکھوں میں آنسو ہو سب سے پہلے میرے ظہور کی دعا کیا کرو کہ مولا خدا کو کون سا واسطہ دو۔ فرمایا ہمیشہ دو واسطہ دیا کرو، ایک خدا کو میری پھوپھی زینب کا واسطہ دیا کرو، دوسرا خدا کو میری ننھی سی سکینہ کا واسطہ۔ اللہ کسی بہن کو بھائی کا جنازہ نہ دکھائے۔ مجھے نہیں معلوم اس بچی پہ کیا کیا گزرے۔ ہمارے یہاں مشہور ہے جناب زینب کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں بی بی زینب ثانیہ خدیجہ الکبریٰ ہے، سکینہ ثانیہ زہرا ہے، کیونکہ جناب سیدہ بھی بابا کے بعد زندہ نہ رہی، سکینہ بھی بابا کے بعد زیادہ زندہ نہ رہی، سیدہ کو بھی بابا کے بعد دادیاں نے مارے گئے، سکینہ کو بھی بابا کے بعد دادیاں نے مارے گئے، سیدہ کے بعد جوانی میں سفید ہو گئے، سکینہ کے بعد بچپنے میں سفید ہو گئے۔ سیدہ کی کمر جوانی میں جھک گئے تھے اور سکینہ کی کمر بچپنے میں جھک گئے تھے۔ سیدہ کو جب علی غسل دے رہے تھے دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ زندان شام میں بھی ایک علی تھا جو دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا۔ ایک مومن کہنے لگا مولانا میں پہلے بھی جناب سکینہ کے مسائل پہ روتا تھا لیکن اب میں زیادہ روتا ہوں۔ میں نے کہا زیادہ کیوں روتے ہو؟ رو کر کہنے لگا مولانا پہلے اللہ نے بیٹی نہیں دی تھی لیکن جب سے اللہ نے بیٹی دی میرا جگر پھٹنے لگتا ہے۔ مجھے نہیں پتا حسین نے کیسے برداشت کیا، مجھے نہیں پتا سجاد نے کیسے برداشت کیا۔ حسین نے اکبر کا جنازہ بھی اٹھایا، حسین نے قاسم کے لاش کے ٹکڑے بھی اٹھائے،
لیکن سکینہ کا غم حسین سے بہت برداشت کے باہر تھا۔ راوی کہتا ہے جب ظالم مولا حسین کے سر کو نیزے کی انیوں سے مار رہے تھے، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئے، منو مارنا ہے مارو، لیکن سکینہ کے سامنے مارو۔ میری بچی برداشت نہیں کرے گی۔ پورے سفر میں کبھی بابا کی کٹی گردن کو دیکھتی تھی، رو کر کہتی تھی بابا آنکھیں کھولو، باپ بیٹیوں سے شرماتے نہیں ہے، بابا میرے زخمی گانوں کو دیکھو، بابا میرے نیلے رخساروں کو دیکھو۔ کبھی عباس کی کٹی گردن کو دیکھتی تھی، رو کر کہتی تھی چچا تو بھی چھوڑ کے چلا گیا۔ کبھی علی اکبر کے سر کو دیکھتے تھے، بھائی تو بہنوں کا خیال رکھتے ہیں، اکبر شبر نے مجھے بڑے تماچے مارے۔ کبھی فرمایا جب بھی پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو۔ روایت کے جملے ایک ایک گھونٹ کے لیے بچی کو تماچے مارے، ایک ایک گھونٹ کے لیے۔ کہتے ہیں قافلہ بازار میں پہنچا، سکینہ نے دھیمی سی آواز میں کہا پھوپھی اماں مجھے پیاس لگی۔ زینب نے کہا سکینہ یا پانی دینے والا کوئی نہیں، پتھر مارنے والے بہت۔ چھت پہ ایک مومنہ بیٹھی تھی، آواز کو سن لیا، دوڑی دوڑی گئی گلاس میں پانی لایا، کہنے لگی قیدی بی بی میں تیری بچی کو پانی پلاؤں گی۔ سکینہ نے پانی کا گلاس لیا، ابھی پینا ہی چاہتی تھی، کہتی ہے قیدی بی بی میرے مولا فرماتے تھے اللہ قیدیوں کی دعا رد نہیں کرتا، مجھے جلدی نہیں ہے، جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے کچھ دعائیں کر دینا۔ بی بی زینب نے کہا سکینہ رک جا، ہم سید ہیں کسی کا احسان نہیں اٹھاتے، پہلے دعا کرو بعد میں پانی پینا۔ روایت کے جملے ابھی تک سکینہ کا چہرہ نیچے تھا، دعا کے لیے چہرہ اٹھا، ہاتھوں کو بلند کیا، بتا کون سی دعا کروں؟ راوی کہتا ہے جیسے اس کی نگاہ زخمی کانوں پہ پڑ گئے، زخمی رخساروں پہ پڑ گئے، اپنی ساری دعائیں بھول گئے، کہنے لگی قیدی بی بی دعا کرو اللہ میری بچی کو تیری طرح یتیم نہ بنائے۔ اس دعا نے پورے قافلے کو رلا دیا، اللہ کسی کو غربت میں وطن کا نام نہ سنائے۔ کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ مدینہ بھیجے، مدینے کا نام آنا تھا، زینب کو صبر یاد، سورہ کو اکبر یاد، کب بتا مدینے جا کر کیا کرو گے؟ کہتی ہے قیدی بی بی یہ بھی پوچھنے کی بات، مدینے میں میرے رسول کا روزہ ہے اور کون ہے؟ قیدی بی بی مدینے میں میرا حسین ہے، مدینے میں میرا عباس ہے، مدینے میں میرا علی اکبر ہے، مدینے میں مجھے قرآن پڑھانے والی میری
تیری دعا یہی قبول ہو جائے. کیا کہنا چاہتی ہوں کہ اگر مدینے والے بازار میں نظر آئے, اگر حسین نظر آئے, اگر علی اکبر نظر آئے, اگر عباس نظر آئے, یہاں تک مومنہ خاموش تھی کہ اگر مدینے والی بی بی بازار میں نظر آئے, اتنا سننا تھا جلال میں آئے, کہتی ہے قیدی بی بی دعا نہیں کرنی لگا, لیکن میری بی بی کو بددعا نہ دے, میری بی بی تجھ جیسی قیدر نہیں کہ بازاروں میں آئے. اتنا سننا تھا زینب کو جلال آئے, اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا, کہا ام حبیبہ نہیں پہچانا, اگر ارے وہ دن گزر گئے, میرا حسین مر گیا, میرا اکبر مر گیا. وہ دن گزر گئے, اکبر کا سر دیکھا, حسین کا سر دیکھا, ام حبیبہ بے ہوش ہو گئی. جب ہوش میں آئی پہلا سوال کیا, بی بی عباس, بی بی عباس کہاں ہے؟ ایک سر کی طرف اشارہ کیا جو گھوڑے کی گردن میں بندھا تھا. بی بی یہ کس کا سر ہے؟ کہ یہ میرے عباس کا سر ہے. بی بی سب سر نوک پہ آئی, یہ گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ کہ یہ بھی نوک پہ تھا, لیکن جب نگاہ میرے کھلے سر پہ پڑ گئے, عباس کا سر زمین پہ گر جاتا تھا. اے خدا, حسین کی مظلومیت کا واسطہ, اولاد حسین کی مظلومیت کا واسطہ, سیدہ زینب کی روتی ہوئی چادر کا واسطہ, سکینہ کی یتیمی کا واسطہ, اس مرحوم کے درجات کو بلند فرما, شہدائے کربلا کے سال مشہور فرما, جمال معصومین میں جگہ نصیب فرما. اے خدا, حاضرین مجلس جتنے مومنین ہیں سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے خدا, ہمیں بھی قبر کی پہلی رات امام حسین کی شفاعت نصیب فرما, جو زیارات کے متمنی ہیں انہیں زیارات نصیب فرما. اے خدا, اس مرحوم کے برزخ اور قبر کے سفر کو آسان فرما. پروردگارا, ہمارے آقا امام زمانہ کا ظہور فرما, ہم سب کو مولا کے عوام انصار میں شریک فرما. پروردگارا, جتنے حاضرین ہیں ان سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو, برکتوں کو نازل فرما, ہر طرح کی نظر بد و پریشانیوں سے محفوظ فرما. پروردگار, ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما, بدن صابر عطا فرما, دل شاکر عطا فرما, عقل سالم عطا فرما. ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما, کہ مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو نصیب فرما. بالخص اس مجلس کا ثواب مرحوم ذیشان کی روح تک پہنچا دے. پروردگارہ, یہ گریہ, یہ توبہ اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما. ایک مرتبہ پھر سے مرحوم ذیشان کے لیے سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. محمد و